بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور اب جو ہوگا وہ بھی ساری دنیا دیکھے گی، کیونکہ ایران نے اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران یونیورسٹی میں ادا کی گئی تو اس میں ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی اور صدر مسعود بھی شریک تھے۔ آیت اللہ خامنائی نے اس حملے پر اسرائیل کو سخت سبق سکھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کا کہنا ہے چونکہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایران میں ہوا ہے، اس لیے وہ ان کے خون کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کا اندازہ کریں کہ رواں سال اپریل میں اسرائیل اور ایران اس وقت جنگ کے دھارنے پر پہنچ گئے تھے جب شام میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایران کے ایک اعلیٰ کمانڈر مارے گئے تھے۔ اس حملے کے بعد ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ اسرائیل نے اس جوابی حملے میں وسطی ایران کے شہر اصفہان کے فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ دیکھیں، آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ پچھلی دہائی میں ہونے والے ایرانی جوہری سائنسدانوں کے قتل کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اسرائیل نے کسی ممتاز سیاسی رہنما کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، ہنیہ کا قتل نہ صرف ایران کے لیے شرمندگی کا باعث ہے بلکہ یہ اس کی سیکیورٹی ایجنسیوں کی صلاحیتوں پر بھی سواری نشان ہے۔ ناظرین، ایک سوال سب کے ذہن میں ہے کہ آگے اب کیا ہوگا؟ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد فوری تشویش یہ ہے کہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا اور یہ کیا شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اس طرح کے رد عمل کے خطے میں تناؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ ذرا اسرائیل کی سازش کو دیکھیں کہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسرائیل کے جنوبی بیروت میں لبنان کی حزب اللہ کے سب سے سینئر کمانڈروں میں سے ایک کو ہلاک کرنے کے دعوے کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ اب ایران بھی خطے میں موجود اپنی پروکسی ملیشیا کو اسرائیل پر حملوں کا کہہ سکتا ہے۔ پہلے ہی خطے کے مبصرین کا ماننا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے اور افریقین میں براہ راست جنگ چھڑنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں انٹرسٹنگ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ مسعود پیزشکیان نے فلسطین کی حمایت کرنے کے بعد کہا تھا کہ ان کی حکومت متوازن اور ہم آہنگ خارجہ تعلقات کے ذریعے قومی مفادات اور عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھے گی، لیکن اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت نے ان کے ان سب منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ کم از کم فی الحال تو ان کے ان منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے آپ کے، اسماعیل ہنیہ آپ کے اسٹیٹ گیسٹ تھے، وہ آپ کے ملک میں وہ ہلاک ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں ان پر اٹیک ہوا ہے، تو اب ان کا بدلہ لینا بھی آپ پر فرض ہے، اور یہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیوں پر ایک بڑا سوال ہے۔